یہ تھے جناب عبدالرحیم جو آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کر رہے تھے اور ساتھ میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب بلا کسی تاخیر کے اب ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ میں جناب اسرار احمد خسرو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے عنوان پر انفاق فی سبیل اللہ پر اپنا عنوان پیش کریں۔ جناب اسرار احمد خسرو صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا مالک، خالق، پروردگار اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو جمیع انبیاء علیہ والسلام پر اور انبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت پر اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، اور سلامتی ہو ان تمام مسلمانوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں۔ حضرات، مجھے آپ کے سامنے اس وقت انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر چند چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں میری مدد فرمائے اور خیر کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، انفاق کے معنی خرچ کرنے کے اور فی سبیل اللہ کے معنی اللہ کے راستے میں، فی کے معنی اور سبیل کے معنی راستے کے ہے، اور سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ میرا موضوع ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید کی روح سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ جو ہوا ہے جسے کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں قرآن کی روح سے۔ انفاق پہلی قسم ہے عام انفاق کی، دوسری قسم ہے خاص انفاق کی، اور تیسری قسم ہے مہماتی انفاق یا ایمرجنسی انفاق کی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام انفاق کے تعلق سے جیسے آپ سورہ بقرہ کھلتے ہی پہلے ہی آیت میں بات مل جاتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر متقین کی تشریح کی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے رزق کی جو تشریح کی ہے
यहाँ पर लफ्ज माल नहीं इस्तेमाल हुआ है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो रिस्क उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। तो रिस्क में माल भी आता है, इंसान की सलाहियत भी आती है, इंसान के पास जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है उसको अल्लाह के रास्ते में लगाना। इसी तरीके से आप आगे और बढ़िए, आयतुल बिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और वहां पर भी आम इन्फाक की सलाहियत फरमाई, सराहत फरमाई है। पहली किस्म इन्फाक की जो आम इन्फाक है, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब। यहाँ पर एक फेहरिस्त बयान की गई है आम इन्फाक की। फरमाया गया कि नेकी ये नहीं है, बल्कि नेकी का तसव्वुर ये फरमाया गया और उसमें बताया गया है कि इन लोगों पर तुम अपने माल को खर्च करो। इस तरीके से आम इन्फाक व सदक़ात का कुरान मजीद में जगह जगह पर आपको और मुझे जो हुक्म दिया गया है, तरगीब दिलाई गई है, वो आम इन्फाक की है, जिसकी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, गुरबा हो सकते हैं, मसाकिन हो सकते हैं, यतामा हो सकते हैं, मुसाफिर हो सकते हैं, मांगने वाले हो सकते हैं, और फिर अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम करने वाले, अकामत दीन के लिए काम करने वाले, तबलीग दीन के लिए काम करने वाले, ये तमाम पर खर्च करना आम हालात में आम इन्फाक के उसमें आते हैं। इन्फाक का जो खास हुक्म है, जो दूसरी किस्म है इन्फाक के खास हुक्म की कुरान मजीद की रूह से, वो है ज़कात, जो हर साहिब निसाब पर साल में एक दफा फर्द है, वाजिब है। अगर कोई उसको अदा नहीं करता तो गुनाहगार है, और अगर कोई उसका इनकार करता है तो वो खारिज इस्लाम है, काफिर है। इसकी बहुत सारी आयतें, इसकी बहुत सारी वजाहतें हैं सूरह तौबा में, सूरह बकरा में, सूरह अनफाल में। यहाँ पर उसका वक्त नहीं है, लेकिन वहां पर भी 8 मद्दात बयान किए गए हैं और साहिब निसाब को कहा गया है कि वो इन 8 मद्दात में अपना जो ज़कात है, अपनी ज़कात को तकसीम करें। इसी तरीके से इन्फाक की तीसरी जो किस्म है वो है मुहिम्माती इन्फाक, इमरजेंसी इन्फाक। गलबे दीन के लिए, ये दीन की जदोजहद के लिए इस रास्ते में बहुत सारी चीजें आ सकती है। एक वक्त ऐसा भी आता है कि माल की जरूरत पड़ जाती है, अफराद की जरूरत पड़ जाती है, तो ला महला जमात को या उलुल अम्र को या जमात के बानी को या जमात अमीर जमात को ऐलान करना पड़ता है इन्फाक के लिए, इमरजेंसी इन्फाक के लिए, मुहिम्माती इन्फाक के लिए। और ये भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है। ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना चाहते थे, लेकिन माल उतना नहीं था जितना कि लश्कर सामने। आपने उस वक्त इमरजेंसी इन्फाक के लिए कॉल किया, आपने उस वक्त मुहिम्माती इन्फाक का ऐलान किया, तो आपको मालूम है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने किस तरीके से अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। ये इन्फाक की 3 किस्में, आम इन्फाक, फर्ज इन्फाक या खास इन्फाक जिसको मैं और आप ज़कात कहते हैं, और तीसरी किस्म है मुहिम्माती इन्फाक, जो दावती जदोजहद में कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पेश आ सकती है और अमीर उसको ऐलान कर सकता है, मुतालबा कर सकता है और इसके मुझे और आप पर तीनों चीजें वक्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से मेरे और आप पर उसी की वजह से वो फर्द और वाजिब हो जाती है और कभी कभी नफिल। अब ये जो माल आदमी खर्च करता है दोस्तों, माल आदमी जो है ना 3 किस्म से आदमी का जो माल है वो 3 रास्ते में खर्च होता है। माल खर्च करने की अमली शक्ल, नंबर 1, आदमी अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा। नंबर 2, आदमी किसी को कर्ज देगा। और उसके नंबर 3 है तिजारत में शिरकत करेगा मुबाज़रत के जरिए से। ये 3 चीजें हैं जिससे आदमी अमली शक्ल में अपने माल को दूसरों से जो है ना मुबाज़रत करता है, दूसरों से जो है ना। चौथी जो शक्ल है वो हराम है और वो है सूद। इसकी भी कई किस्में हैं,
یہ مال جو ہے نا آدمی کے درمیان گردش کرتے رہتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی شکل ہے آدمی عملی طور پر اختیار کرتا ہے، اس کو اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے تو وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ قرض حسنہ بھی اگر کوئی دیتا ہے اور پھر اس کو واپس نہیں ملتا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پسندیدہ عمل ہے اور اس پر اجر مل جائے۔ تجارت یہ بھی حلال ہے، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور اس کو جائز طریقے سے آپ جتنا کمانا چاہ رہے ہیں اسلام اس کو جو ہے نا روکتا نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ اس کے جو حدود ہیں، اس کے جو حقوق ہیں مال کے، اس کو ادا کرنا اور اس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی جو قسم ہے سود، یہ حرام ہے، مکمل حرام ہے، کمپلیٹ حرام ہے، اس کی پوری اقسام حرام۔ یہ تھی مال خرچ کرنے کی عملی شکل۔ دوستوں اصل میں یہ جو مال ہے یہ انتہائی اہم ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا۔ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو خبردار کیا گیا ہے، متنبہ کیا گیا ہے، وارن کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ تم خبردار، ان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، یا پھر ان کو خرچ کر کر اللہ کے راستے میں انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا گیا کہ انما الاموال والاولاد فتنہ، لوگوں مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، خبردار ان سے بچ کے رہنا اور احتیاط خرید کرنا اور اس کو اللہ کے راستے میں لگانا، مال کو بھی اور اولاد کو۔ اور جو لوگ ان کو اللہ کے راستے میں لگائے وہ کامیاب، اور جو لوگ ان دونوں چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانے سے بخیلی کرے، آگے بات آئے گی، وہی نہ ہوگا۔ اصل میں مال کی محبت سے انسان کے دل میں جب رج بچ جاتی ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ جب انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، درہم درہم پہ، ڈالر ڈالر پر، ریال ریال پر، روپیے روپیے پر مرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر مال کی محبت بس گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت ہو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کے تزکیے کے لیے اس مال کی محبت کو اس دل سے نکالنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ آپ زکوٰۃ کیا معنی ہے زکوٰۃ کے؟ زکا یزکی، تزکیہ کرنا، دھونا، قرالین کرنا، پاک کرنا، اور مال سے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے انسان کا دل بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کیا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مال کی محبت ہی تھی جو دلوں سے نکالنے کے لیے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آپ کو معلوم ہے، تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت بہت کم ہے میرے پاس۔ ان کے دل میں وہ سوسائٹی جو مدینے کی سوسائٹی تھی، وہ معاشرہ جو مدینے کا معاشرہ تھا، وہ خیر و برکت کا معاشرہ تھا۔ ان کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، کمزور معاشرہ تھا مالی لحاظ سے، غریب معاشرہ تھا مالی لحاظ سے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس خاندان میں، اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کتنے مثالیں میں آپ کو دوں۔ اسی وجہ سے وہ مدینے کے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت اتنی برکت اتنی برکت دی کہ ہر لحاظ سے وہ معاشرہ کامیاب رہا، اور 10 سال کے 13 سال کے اندر، مدینے کے 10 سال کے اندر اور مدینے کے 23 سال، اور مدینے میں صرف 10 سال کے اندر ایک انقلاب برپا۔ دوستو اس معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتے تھے اور آنے والے مہمان کو کھانا کھلا دیتے تھے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔
کوئی سائل واپس نہیں جاتا تھا، ہر کسی کو مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی سے منگا کے دے دیتے تھے اور بعد میں ان کو لوٹا. اور اسی کے بعد جب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مال کو جمع کر کر کے نہیں رکھے دوستوں. کیوں؟ معلوم تھا کہ یہ فتنہ ہے، معلوم تھا کہ اس سے انسان بگڑ سکتا ہے، معلوم تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں اگر مطابق نہ خرچ ہو تو کل ان کے لیے وبال ہے. یہ وہ خرچ کرنے کا معاشرہ تھا، وہ حقیقی جمع کرنے کا معاشرہ تھا، یہاں جمع نہیں وہاں جمع کرنے کا معاشرہ تھا، حقیقت میں وہاں پر جمع. آج میں اور آپ اس مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کر کے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ میں اور آپ اس مال کے لیے ریا، نمود، اور اسی نہیں شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیجئے فقر و غرور، نمائش، دکھاوا، اسراف، تصریف، اور اسی طریقے سے ان شادی بیاہ کو مینیج کرنے کے لیے، میں اپنی لیونگ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے جب یہ تمام چیزیں سے حلال طریقے سے اگر حاصل نہیں ہو رہی ہے تو کیا کر رہا ہوں؟ حرام کی طرف جا. اور ان رسومات کو پورا کرنے کے لیے، ان غرائض کو پورا کرنے کے لیے میں جو حرام خوری کی طرف جاتے ہیں اور حرام سے بھی ہم جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. تو لہٰذا یہ مال ایسی بری چیز ہے دوستو، اس سے دل سے محبت، دل سے اس کی محبت نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ. اب یہ انفاق جو میں اور آپ، جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ مال کمانے سے نہیں روکتا اسلام، لیکن اس کے مدات میں خرچ نہ کرے تو وہ وبال ہے، اور حلال طریقے سے خرچ نہ کرے، حلال طریقے سے نہ کمائے، حرام طریقے سے کمائے تو وہ ہمارے لیے وبال ہے، پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دو چیزیں انہیں ملے گی. ایک یہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ ہے. اور پھر قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ قرض حسنہ اسے کہتے ہیں جو بعد میں لوٹایا جائے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گویا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له اضعافا كثيرا. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر اسے واپس کرے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ ہی ہے جو خیرات کو بڑھاتا بھی ہے، گھٹاتا بھی ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. اور کیا فرما رہا ہے؟ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر تمہیں لوٹا دیتے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو پورا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. جو کچھ بھی تم نے کار خیر میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کسی یتیم پر، کسی مسکین پر، کسی سائل پر، اور اقامت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، جماعت میں، بیت المال میں، اور اللہ کے راستے میں جہاں کہیں بھی تم نے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. یضاعفہ اضعافا کثیرا. اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا. اور اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وانتم لا تظلمون. دیکھو تمہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے. یہاں دھوکہ نہیں ہے، یہاں دھوکہ نہیں ہے، یہاں پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پورا پورا فائدہ تم کو کل قیامت کے دن دے گا. یہی نہیں، آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجیے نماز کا اجر، روزے کا اجر مخصوص کر دیا گیا ہے اور فرما دیا گیا ہے. لیکن ایک انفاق فی سبیل اللہ کا اجر ایک ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیکی سے لے کر نیت کے مطابق جتنی خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرے گا، ارادے پر ایک نیکی ہوگی، اور خرچ کرنے پر 1 سے لے کے 10 اور 10 سے لے کے 700
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں نکلتی ہے، ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اور زیادہ بڑا کرا دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے 700 گنا تک 700 روپے تک دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اونٹوں کو کر دیا تھا، بولی لگائی تھی، کوئی ڈبل کر دیا اس اونٹوں کی بولی، کوئی وہ کر دیا، تو عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہے مجھے اس پہ 700 گنا زیادہ دے، 7 گنا زیادہ دے۔ مجموعے نے کہا کہ اتنا بڑھ کے تمہارا معاہدہ، اتنا بڑھ کے تمہیں کون دے گا؟ اے عثمان یہ کیسی بولی ہے تمہاری؟ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کو اس ہستی کے حوالے کرتا ہوں جو مجھ سے وعدہ فرما رہا ہے کہ میں اگر 1 دوں گا تو مجھے 700 دوں گا، اور اس کو اللہ کے راستے۔ دوستو، انفاق فی سبیل اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے میرے اور آپ کے گناہ دھو جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ آنے والی بلا کو روکتی ہے، جو بھی بلا، جو بھی مصیبت، چاہے مال میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے اپنی دوسروں پہ، اس سے جو ہے نا، طبرانی کی حدیث آگے بیان کروں گا میں۔ انفاق فی سبیل اللہ، مرض کا علاج کرنے سے حل نہیں ہو رہا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ سے علاج شفا کا ذریعہ ہے۔ دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اس کو مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں میں اور آپ خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اور صدقات کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تندرستی اور تنگ حالی کی حالت میں صدقہ کرنا سب سے بہتر ہے۔ ایک تو ٹائٹ ہو معاملہ، تنگست ہو، اور دوسرے یہ کہ جو ہے نا تندرست ہو، معاشی لحاظ سے کمزور ہے لیکن تندرست ہے، ایسی حالت میں صدقہ کرنا بہتر ہے۔ موت کے وقت صدقہ نہیں ہوتا، یعنی صدقے کا ثواب، موت کو دیکھ کر صدقہ کر رہا ہے کوئی شخص تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا کہ جوانی میں اور تندرستی میں کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے بخل سے بچو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے۔ بخیل جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل مومن میں 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرا بد اخلاقی۔ کامل مومن میں یہ 2 خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، بخیلی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اور دوسرا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، بخلی سے، اور نکمی عمر اور خبر کے عذاب سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں دوستو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مال نے قوموں کو تباہ کر دیا ہے، یہ مال نے بڑے بڑے اشخاص کو تباہ کر دیا۔ قرآن میرے اور آپ کے سامنے تشریح پیش کرتا ہے۔ نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا تھا، لا حاصل کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کیا دیا تھا؟ میرے اور آپ کے سامنے ان کا انجام قرآن کے ذریعے سے یہاں پر وقت نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا، آپ کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قارون، جس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ الْكُنُوزِ بِالْعُتْبَةِ إِلَى الْقُوَّةِ، خزانے ان کی چابیاں طاقتور آدمیاں اٹھاتے تھے، اتنا خزانہ تھا
کہ اس کی چابیاں جو تھے طاقتور آدمیاں اٹھا کر اونٹ پر ڈالا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تجھ کو دی ہے اس میں سے لوگوں کے ساتھ احسن کا معاملہ فرما، جیسے کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن کا معاملہ فرمایا، بہتری کا معاملہ فرمایا، تو بھی لوگوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد برپا مت کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے سامنے بھی کوئی دائی اگر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آ جائے رسید بک لے کر، یہ قارون سب سے بڑا مالدار آدمی کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا کر اظہاری کر رہے ہیں کہ رسید پھاڑ، اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے راستے میں انفاق کر۔ کہتا ہے دوستو قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اے موسیٰ یہ تو جو مجھے خزانہ حاصل ہوا ہے یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، میرے عقل کی بنیاد پر، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، میرے صلاحیت کی بنیاد پر مجھے ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے ہارون تجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تیرے سے بڑے طاقتور تھے، تیرے سے بڑے مالدار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لیکن کوئی اتنی دعوت دینے کے باوجود بھی کوئی چیز فرق نہیں آتی ہے، انکار کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام کیا کرتا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے بھیجتا ہے، بھیج کے کہتا ہے کہ پہلے قارون کو الٹ دو، اس کے بعد پوری بستی کو اور پورے خزانے کو اس کے اوپر الٹ دو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، قارون زمین دھس جاتی، زمین جو ہے نا پوری طرح سے شاق ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے اس کو اور پھر اس کے خزانے کو اور پھر پوری بستی کو اس پر الٹ دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا مالدار شخص کا انجام، اس کے مال کو اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنے کی بنیاد پر، اور ایک دائی کی دعوت کو ٹھکرانے کی بنیاد پر، ایک پیغمبر کی نصیحت کو نہ ماننے کی بنیاد پر اس کا انجام ہوا ہے۔ دوستوں خبردار، میرے اور آپ کے پاس بھی جو اللہ کا مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا حق ہے، اللہ کا حق نکالنا اس میں تزکیہ ہے، اپنے اولاد، اپنے بچے اور اپنے اس کے بعد دوسروں کا حق، اللہ کے راستے کا حق نکالنا اس پر فرض ہے، واجب ہے۔ اور کوئی شخص اس سے بخیلی کرتا ہے اور آنے والے دائی کو جھٹلاتا ہے اور اس کے سامنے کئی بہانے اور ہیلے کرتا ہے، تو پھر یہ میرے اور آپ کے سامنے پکچر بیان کیا ہے، اتنا بڑے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے خوش کیا۔ میں آپ کے سامنے اس وقت قرآن مجید سے صرف دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے کہ انفاق میں برکت ہے اور بخیلی میں برکت نہیں ہے۔ مال سے بخیل آدمی میں برکت نہیں ہے، جو بخیلی کرتا ہے اس کے مال برباد ہو جاتا ہے، اس کے گھر سے برکت چلے جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت چلی جاتی ہے۔ ایک ہے سورہ قلم میں واقعہ، دوستو آپ تمام واقعہ کا بڑا ہے، میں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ ایک اللہ کا عابد بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اور اللہ وہ جیسے ہی کھیتی ہوتی تو تین حصے اس میں بنا دیتا تھا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حصہ، دوسرا اس کا اور اس کے مال بچوں کا حصہ، اور تیسرا جو کچھ بھی بچا ہوتا تھا وہ کیا کر دیتا تھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا۔ اور تیسرا ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حصہ، دوسرا اس کے بال بچوں کا حصہ، اور تیسرا وہ کھیتی پہ پھر اگلے سال کے لیے تیاری کے لیے لگاتا تھا۔ ہر سال ایسے ہی کرتا تھا، جس دن کھیتی ہوتی تھی پورے غربا اور فقراء آ کے ٹھہر جاتے تھے، اور یہ شخص اس میں تقسیم کرتا تھا اور خوشی سے تقسیم کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ ان کا حق ہے، اور کوئی نہیں آتا تو بلا کے دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کی نیت بدل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کیا احمق کام کرتے ہیں، تھوڑا عقل سے کام نہیں لیتے، پورا مال لٹا دیتے ہیں، آج ہم ایک کام کریں گے کہ پورا مال گھر کو لا لیتے ہیں۔ تو بچے مل کے آپس میں پلان کرتے ہیں کہ دیکھو صبح جائیں گے، رات میں تہجد کے وقت فجر سے پہلے، سورہ قلم میں پورا واقعہ اس کا ہے، اور کسی کو معلوم نہ ہونا، اور خود قرآن کہتا ہے کہ چھپ کے چلنا، چھپ کے چلنا، اس انداز سے چلنا کہ کسی کو اس طریقے سے یہ جب جاتے ہیں، اور یہ ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی غریب کو نہیں دینا ہے، کسی یتیم کسی مسکین کو نہیں دینا ہے، بلکہ پورا مال گھر لانا ہے۔ جب اپنے باغ کو پہنچتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آندھی بھیجاتا ہے اور پورے باغ کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ خاک میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب یہ اپنے باغ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آئے ہماری کمبختی، یہ کیا ہوا ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں نہیں، راستہ تو وہی ہے، ذرا غور کرو۔ تو پھر غور کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم، اس کے بعد تیسرا شخص کہتا ہے کہ ہماری غلطی تھی، ہم نے یہ سوچا اور ہم نے یتیم کا حق مارا۔ اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں اور وہاں پر رہتے ہیں، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہم نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ تو جس طریقے سے دیکھیے پورا باغ کا باغ سورہ قلم میں پڑھ کے چلی آئیے تو پورا راکھ ہو جاتا ہے، اور بخیلی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے جو ہر سال لہرا دیتی تھی کھیتی، اور وہ کھیتی پوری راکھ ہو گئی۔ دوستو، میری اور آپ کے مال میں برکت انفاق فی سبیل اللہ سے، اور یہ بخیلی میری اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب برکت دی، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا تو اس کو جنگل میں آواز آئی بادل میں سے کہ فلاں شخص کے کھیت میں برسنا جا کر۔ یہ شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا اور بادل ہے، کوئی ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، اور آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے کھیت میں جا کر، باغ میں جا کر جو ہے نا پانی برسنا۔ یہ شخص جو ہے نا وہ آواز کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس بادل کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پانی ایک چٹان پر گر رہی ہے، اور چٹان پر گرنے کے بعد وہ نالیاں بناتے 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 جو ہے نا آگے تک جا رہی ہے۔ یہ شخص اس پانی کے پیچھے 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 جاتا ہے۔ آگے جانے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ ایک بزرگ ہے، اس باغ میں جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور پانی آ رہا ہے تو باغ کو سیراب کر رہے ہیں۔ یہ شخص سمجھتا ہے کہ یہی بزرگ ہے، کچھ ان کے پاس جو ہے نا کچھ ایسا معاملہ ہے جس میں سے میں نے اس پانی کو یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جا کے پوچھتا ہے، وہ شخص جا کے اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ فلاں آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ آدمی ان سے بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ لما سالتنی یعنی اسمی، مسافر سے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ آدمی پورا واقعہ سناتا ہے۔ سنانے کے بعد وہ آدمی کہتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ اس کی حقیقت فلان، میں نے اللہ کی قسم یہی نام اس بادل سے سنا تھا کہ اس کے باغ میں جا کے برسنا ہے بادل۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ انی سمعت صوتا فی السحاب الذی حاد ماء، میں نے یہی آواز سنی تھی، اور مجھے ذرا بتا دیجئے کیا ایسی چیز ہے، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کو آپ کے پاس۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب تمہیں پوری چیزیں معلوم ہو گئی ہے تو میں خاص بات تمہیں بتاتا ہوں۔ آئی وہ شخص کہتا ہے کہ ہر سال یہ باغ جب پھل دیتا ہے تو میں پھل کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر کے خرچے کے لیے، دوسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں، تیسرا حصہ پھر اس پر ری انویسٹ کرتا ہوں، پھر سال جب یہ آتا ہے اس پر خرچ کرتا ہوں۔ ہر سال میں اطمینان سے یہ کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان سے ملتا ہے۔ دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک مثال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دی، اور اس میں ہوتا کیا ہے، پانی کہاں پر برسا اور کیسا آیا اور اس کے پاس پہنچا۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے راستے میں میں اور آپ خوب دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے مال دے دے، مجھے مال دے دے، ہمارے مال میں برکت دے دے، برکت دے دے۔ برکت اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے ملتی ہے دوستو۔ برکت مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ملتی ہے۔ میرا وقت ختم ہو جاتا ہے، 2-3 منٹ میرے پاس، سورہ توبہ 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سورہ توبہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے اور آپ کی طرح میں اور آپ بھی مال کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، لیکن جب مال مل جاتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس کی حفاظت سے مطلب اس کا تزکیہ نہیں کرتے، اور اس کو اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں میں، مصیبتوں میں، امراض میں، ایسے امراض میں جس کا کوئی علاج نہیں، ایسے مسائل میں جس کا کوئی حل نہیں، اور گھروں سے برکت کو اللہ تبارک۔ لہذا اس مال کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے،
اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کا حق نکالنا چاہیے، اللہ کے راستے میں. ایک صحابی تھے دوستوں، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. آپ کو معلوم ہے کہ کون سے صحابی تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پہلی صف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ثعلبہ، تم جس حالت میں ہو بہتر ہو، اللہ پر بھروسہ کرو. وہ صحابی پھر دوسرے دن آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، مجھے اللہ تعالیٰ مال دے دے، میں خوب خرچ کروں، خوب خرچ کروں گا، خوب خرچ کروں گا، میں بھی مالدار والوں کی طرح اللہ کے راستے میں ہر کسی کو دوں گا اور اللہ کا اجر کا مستحق ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثعلبہ جس حالت میں ہے بہتر ہو. تیسری دفعہ آتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر ثعلبہ کے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما دیتے ہیں اور ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مالدار کر دیتے ہیں. دوستوں اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال کی محبت، دنیا کی محبت، اور اس میں اگر میں اور آپ جڑ کے رہ گئے اور اس کا تزکیہ کا انتظام نہیں کریں تو کتنی بری چیز ہے اور انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں رہتے ہیں، 2-3 دن ہو جاتا ہے کہ دوسری تیسری صف میں آتے ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخری صف میں ہیں. تھوڑے ایام کے بعد دیکھتے ہیں کہ نماز گھر پہ پڑھ رہے ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ نماز قضا ہو جا رہی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ این ثعلبہ، ثعلبہ کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں. نمازیں 5 وقت کی نماز چلے گئی، جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، صرف جمعہ کو آ رہے ہیں، جمعہ کو جمعہ، اس کے بعد جمعہ کو بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ ثعلبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں اور اونٹنیوں میں اتنی برکت دی ہے، بکریوں اور اونٹنیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے، اتنا برکت دی ہے کہ جو فارم وہ مدینے میں ڈالے تھے وہ شکایت چھوٹا ہو گیا تو اور توسیع کی، یہاں تک کہ بنو سلیم اور بنو جوہنا کے راستے میں بہت بڑا ان کے جوہنا بکروں کا فارم ہو گیا. اس وجہ سے وہ نمازوں کو بھی نہیں آ سک رہے اور جمعہ کو بھی نہیں آ سک رہے ہیں، وہیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاصیتوں کو بیچتے ہیں جو بنو سلیم اور بنو جوہنا کے قبیلوں کی طرف زکوٰۃ، تحصیلدار زکوٰۃ بنا کر یہ صحابہ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، فرض ہوئی ہے اور حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ وصول کریں. ہم سلیم کے پاس اور جوہنا کے پاس سے وصول کر کے آ رہے ہیں، تم بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا حکم کیا آیا؟ یہ بھی تو ٹیکس کی طرح ہے، یہ بھی جزیہ ہے جو غیر مسلموں سے لیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں دوں. پھر چلے جاتے ہیں، واپس میں پھر یہ صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اب تو دے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، میں دیکھ لوں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں. دونوں صحابہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیفیت سناتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثعلبہ کا انفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے بعد اس کو میں قبول نہیں کرتا اس کو. یہی ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہے، بھاگ کے آتے ہیں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری زکوٰۃ قبول کیجیے. ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کی ہے، میں قبول نہیں. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھاگ کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری زکوٰۃ قبول کیجیے. عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ کہ دوستو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک عابد گزار بندہ بھی، ایک سچا پکا مومن اور صادق بھی، اگر مال کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر اپنے دل کا تزکیہ نہ کرے تو وہ شخص کس طریقے سے ہوگا؟ بڑے واقعات تو میں آپ کے سامنے دلا، میں اور آپ کس کھیت کی مولی. لہذا خبردار، جو نعمت میری اور آپ کے پاس ہے، یہ مال کی نعمت، یہ انتہائی قیمتی ہے
اتنی ہی عزیز ہے کہ اس کو استعمال کر کے میں اور آپ جنت خرید سکتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین قرآن کتنی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے مومن مرد کے اموال اور ان کے اولاد کی عوض میں کیا کر دیا ہے؟ جنت بیچ دی، جنت خرید لیا مومنوں. تو جو مال میرے اور آپ کے پاس ہے دوستو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور خرچ کر کر اللہ کی جنت حاصل کرنا ہے. اور یہ مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے میں اور آپ قربا یتامہ میں مال کو خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں مال کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی جماعت میں جو ماں باپ کو منتھلی بیت المال دینا ہے، یا پھر ایسی کوئی اسکیم اور ایسی کوئی میرے اور آپ کے پاس ہنگامی صورتحال آ رہی ہے تو سب سے پہلے یہ کرنا کہ میں خوش قسمت ہوں اور یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اچھا موقع مل رہا ہے. دیکھیے آپ کے مال میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کے گھر میں برکت کی 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی اولاد میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں برکت کی برکت ہوگی. یہ پورے واقعات کا جز میں آپ کے سامنے ابھی جو واقعات کے ساتھ آیتوں کے سامنے. اور خبردار دوستو، اگر اس مال کو میں اور آپ چھپا چھپا کے رکھے، جمع کر کر کے رکھے اور اس کو 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 کرنے کی کوشش میں رہے اور اس کو بہانہ نہ دیے، اللہ کے راستے میں نہیں دیے، تو پھر یہی میرے اور آپ کے لیے وبال ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن ہو جائے گا. جہنم کا میں اور آپ یہ مال کی وجہ سے چھوڑ، جیسے کہ قارون کا واقعہ بھی میں آپ کے ابو لہب کا واقعہ کتنے عجیب واقعہ جو مال کی وجہ سے جہنم. اسی طریقے سے میں اور آپ، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ المال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور مومنوں سے خبردار رہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ سب سے پہلے کہنے والے، کیونکہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے اور تھوڑی چیزیں باقی تھی، لیکن پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے اور تمام سننے والوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ، جو کچھ بھی تو نے ہمیں نعمت دیا ہے اس کو تیرے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.